ابو بکر تھا تو چھوٹا لیکن اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ ایک دفعہ سمر ویکیشنز میں وہ اپنے گرینڈ پا سے ملنے ان کے گھر گیا۔ وہاں اس نے بہت انجوائے کیا۔ وہ سارا دن اپنے گرینڈ پا کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتا اور ان کے ساتھ پلے بھی کرتا۔ اس نے اپنے گرینڈ پا سے کہا، دادا جان، میں بڑا ہو کر ایک کامیاب انسان بننا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے کامیاب زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ بتائیں گے؟ گرینڈ پا بولے، ہاں کیوں نہیں، میں ضرور بتاؤں گا۔ گرینڈ پا ابو بکر کو اپنے ساتھ ایک نرسری میں لے گئے جہاں بہت زیادہ پلانٹس تھے۔ دادا جان نے وہاں سے 2 اسمال پلانٹس لیے اور گھر واپس آ گئے۔ گھر آ کر انہوں نے ایک پلانٹ گھر کے اندر لگا دیا اور ایک پلانٹ گھر کے باہر لگا دیا، اور پھر ابو بکر سے کہا، ابو بکر بیٹا، آپ کو کیا لگتا ہے ان فیوچر کون سا پلانٹ زیادہ گرو کرے گا؟ وہ جو گھر کے اندر ہے یا پھر وہ جو گھر سے باہر ہے؟ ابو بکر کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، دادا جان، جو پلانٹ آپ نے گھر کے اندر لگایا ہے وہ زیادہ گرو کرے گا۔ دادا جان نے کہا، اچھا، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ابو بکر بولا، دادا جان، جو پلانٹ گھر کے اندر ہے اس کا خیال زیادہ رکھا جائے گا۔ یہ سورج کی تیز روشنی اور سٹارمز وغیرہ سے محفوظ رہے گا، جبکہ باہر والا پلانٹ بہت رسک میں رہے گا، لائک سورج کی تیز روشنی، طوفان، بارش اور اینیملز اسے تیزی سے گرو نہیں کرنے دیں گے۔ گرینڈ پا بولے، اوکے، لیٹس سی۔ 2 سال بعد سمر ویکیشنز کے دوران ابو بکر پھر سے گرینڈ پا سے ملنے آ گیا۔ وہاں پہنچ کر اسے یاد آیا کہ 2 سال پہلے اس نے گرینڈ پا سے ایک کوسچن کیا تھا جس کا انہوں نے کوئی آنسر نہیں دیا تھا۔ ابو بکر بولا، دادا جان، 2 سال پہلے میں نے آپ سے کچھ پوچھا تھا لیکن آپ نے مجھے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ آج تو آپ کو مجھے بتانا ہی پڑے گا کہ میں کیسے ایک کامیاب انسان بن سکتا ہوں۔ گرینڈ پا مسکرائے اور بولے، یس شور، آج میں آپ کو اس کا جواب دوں گا، لیکن پہلے میرے ساتھ آؤ اور ان پلانٹس کو دیکھو جو ہم نے 2 سال پہلے لگائے تھے۔ گرینڈ پا نے ابو بکر کو پہلے وہ پلانٹ دکھایا جو انہوں نے گھر کے اندر لگایا تھا۔ ابو بکر پلانٹ کو دیکھ کر خوش ہوا اور بولا، دادا جان، یہ پلانٹ تو کافی بڑا ہو گیا۔ پھر وہ گرینڈ پا کے ساتھ باہر والا پلانٹ دیکھنے گھر کے باہر گیا۔ ابو بکر بہت شاک تھا کیونکہ باہر والا پلانٹ تو اب ایک بڑا ٹری بن چکا تھا، گھر والے ٹری سے بھی زیادہ بڑا ٹری۔ اس ٹری کی برانچز تو دور تک پھیلی ہوئی تھی اور یہ ٹری دوسروں کو سایہ دینے کے کام بھی آ رہا تھا۔ گرینڈ پا بولے، اب بتاؤ کس پلانٹ نے زیادہ گرو کیا؟ ابو بکر بولا، باہر والے پلانٹ نے۔ بٹ ہاؤ از دس پاسبل؟ یہ بڑا کیسے ہو گیا؟ گرینڈ پا مسکرائے اور بولے، جو پلانٹ باہر تھا اس نے زیادہ پرابلمز کو فیس کیا۔ پرابلمز کو فیس کرنا مشکل تو تھا لیکن پرابلمز کو فیس کرنے کے بہت زیادہ فائدے تھے۔ اس ٹری نے ہیوی رینز اور سٹارمز کو فیس تو کیا لیکن ہیوی رینز اور سٹارمز سے ملنے والے پانی کو وہ اپنے اندر جذب کرتا گیا، اور باہر جگہ زیادہ ملنے کی وجہ سے وہ اپنی روٹس کو اپنی مرضی سے زیادہ دور تک پھیلا کے خود کو مضبوط کرتا گیا۔ اب یہ ٹری اتنا سٹرونگ ہو گیا ہے کہ اب کوئی بارش یا طوفان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، جبکہ وہ پلانٹ جو ہم نے گھر کے اندر لگایا تھا وہ کمزور ہے اور چھوٹا ہے کیونکہ اس نے ہیوی رینز اور سٹارمز کو فیس ہی نہیں کیا۔ ایون کہ سٹرونگ سن لائٹ بھی اس ٹری تک نہیں پہنچ پائی۔ گرینڈ پا نے ابو بکر کی طرف دیکھا اور بولے، مائی سون، آلویز ریممبر، اگر آپ لائف میں مشکل چیزوں کو چھوڑ کر آسان چیزوں کو چوز کرو گے تو آپ کبھی بھی اتنا کامیاب نہیں ہو پاؤ گے جتنا آپ ہونا چاہتے ہو۔